سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقف ان کا سنا اور میرا موقف سننے کے لیے ابھی تک مقبول بٹ شہید چوک دھرنے میں موجود ہیں. ہمارا ایک واضح اعلامیہ جاری ہوا تھا 1 مئی کو، اور ہم نے اس سے پہلے متعدد بار احتجاج کیے ہیں، تقریباً 12 احتجاج کیے ہیں، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کے ہم نے احتجاج کیے ہیں. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور وہ اعلامیہ جو لانگ مارچ کی کال ہے ہماری، وہ آج سے 2 ماہ پہلے کی ہے، رمضان سے بھی پہلے کی کال ہے. اب انہوں نے جو ہمیں نوٹس مجھے بھیجا، نوٹس یہ بھیجا کہ آئیں ہم جو پرامن یہ مارچ ہے اس کے امن و امان کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. میرا جوابی ان کا نوٹس، اس نوٹس کے جواب میں میری تحریری شکل ان کے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ وائرل ہو چکی ہے. میرا جواب یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں 24/7، لیکن وہ جو میں آپ سے مذاکرات کروں گا وہ اوپن ہوگا، وہ آن دا ریکارڈ ہوگا، اوپن ویڈیو میں ہوگا. بند کمرے کی سیاست نہ ہی میرا منشور ہے، نہ ہی عوامی ایکشن کمیٹی کا منشور ہے. اوپنلی اگر بیٹھیں گے تو میں 24 گھنٹے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے دوبارہ مجھ کو نوٹس بھیجا اور کہا کہ ہم جو مذاکرات کریں گے وہ اوپن نہیں کر سکتے، آن کیمرہ نہیں کر سکتے. میں نے انہیں پھر تحریری جواب دیا کہ مجھے ایسا کوئی قانون بتایا جائے یا کوئی اخلاقی طریقہ ایسا اس سے ماضی سے پہلے کا بتایا جائے کہ ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے. ہماری اس سے پہلے بھی جو باتیں ہوئی ہیں اوپنلی ہوئی ہیں. جو ہم انتظامیہ کے پاس گئے ہیں، اوپنلی جو باتیں کی ہیں ہم نے وہ عوام کے سامنے رکھی ہیں. خاص طور پر 4 فروری کا جو ایشو ہوا ہے اس کے بعد ہمارا ایک مشترکہ لائحہ عمل تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا، کہ ہم حکومت کے ساتھ جو بھی بات کریں گے، انتظامیہ کے ساتھ جو بھی بات کریں گے وہ اوپن کریں گے. رہی بات ہمارے روٹ کی، روٹ ہم نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں یہ واضح بتایا تھا کہ پہلا قافلہ جو ہے بمبر سے سمانی، سمانی سے میرپور، میرپور سے چکسواری، اور چکسواری سے ہم پلاک، وہ ہم اس میں شامل ہوں گے، پلاک سے ان کا استقبال کریں گے، اور یہیں سے ہمارا کوٹلی سے باراستہ ہجیرہ کے راستے راولہ کوٹ، راولہ کوٹ سے ہجیرہ دیر کوٹ، دیر کوٹ سے ہم مظفر آباد میں پرامن لانگ مارچ کریں گے. اور پرامن دھرنے کی شکل میں جیسے ہم پرامن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ پرامن دھرنا دیں گے. انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود ہے کیونکہ وہ ہماری بات کو سنے گا. ان کے ایگریمنٹ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ریٹن کیے ہوئے ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، وہ ہم ان کو ان کے سامنے رکھیں گے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا سے اپیل کریں گے کہ آزاد ریاست جموں و کشمیر اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کر رہی ہے، لہٰذا اس پہ آواز اٹھائی جائے اور کشمیری قوم کے ان کو حقوق دیے جائیں. یہ جس لوگوں کو انتظامیہ اگر آپ کو روکتی ہے راستے میں تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے آپ؟ انتظامیہ اگر یہ ہمارا روکنے والا شوق پورا کرنا چاہتی ہے تو میں اوپنلی انہیں ہر میٹنگز میں اظہار کر چکا ہوں کہ وہ بالکل شوق سے روکیں. ہم پرتشدد نہیں ہیں، ہم نے کوئی تشدد نہیں کرنا. پرامن ہمارا دھرنا اسی جگہ پہ لگے گا جہاں پہ انتظامیہ ہمیں روکے گی. ایک روٹ کھلا ہوگا، ایک راستہ کھلا ہوگا عوام کے لیے. جو بھی ایمرجنسی ہے اس کے لیے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، 50% انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارا پرامن دھرنا مین روڈ پہ ہی رہے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک سوال ہو رہا ہے، انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 11 آپ کی مئی احتجاج ہے، 12 مئی میں ایک نام نہاد الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ ہماری آپ نے اس الیکشن کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا؟ جی، اس میں وہ انہوں نے ڈیٹ غلط بتائی ہے. جو مجھے میری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس جو ڈیٹ ملی ہے وہ 13 مئی کی ڈیٹ ہے. وہاں پہ ایک 13 مئی کو الیکشن ہے، ایک الیکشن وہاں پہ 19 مئی کو ہے، ایک الیکشن وہاں پہ 23 مئی کو ہے. یہ 3 ڈیٹوں میں سری نگر، لداخ اور ایک اور جگہ ہے راجوری، یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کی آڑ میں یہی مینوپلیٹ کر کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، ورگلایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیشل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی قبروں کا حلف لیا ہے کہ ہم اپنی ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے. ہمارا پرامن احتجاج ہے. اگر ان کو اس الیکشن کی تکلیف ہے، یہ جیسے 5 فروری کو کنیکٹ کرتے تھے ایسے ہی اس الیکشن کو کنیکٹ کر کے لوگوں کے اندر غلاظت ڈال رہے ہیں. میری عوام سے اور انتظامیہ سے یہ گزارش ہے، اس کو اس کے ساتھ مت جوڑا جائے. ہم تک یہ پیغامات پہنچ چکے ہیں، اس کو مت جوڑا جائے. ایک بات اور تھی، آپ کی دوستوں کی پوسٹوں پہ سوشل میڈیا پہ تھا کہ ایف سی یہاں پہ آ چکی ہے اور جو ہے اس کی یہاں پہ موجودگی جو ہے اس کے ثبوت موجود ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ضلعی، ہماری
جو ہے آزاد کشمیر کی پولیس ہے جو اس میں آئی اور صرف پرامن احتجاج کے لیے آئی، اور ہم کسی قسم کا یہاں پہ کسی قسم کی خرابی نہیں چاہتے. اس پہ کیا کہیں گے کہ جی اس میں ایف سی اور پی سی جو آئی ہے یہ آج سے 2 ماہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ آج سے 3 ماہ پہلے بھی چائنیز یہاں پہ موجود تھے، کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے جو اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں 2 کلاز لکھی ہوئی ہیں. فرسٹ کلاز یہ ہے کہ وہ جتنے بھی گریڈ اسٹیشن ہیں ان کا دفاع کریں گے، اور سیکنڈ کلاز اس پہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ منائی گئی ہے. اس سے یہ بات کنیکٹ ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن. یہ بات کنیکٹ ہوتی ہے کہ ہمیں روکنے کے لیے ایف سی بلائی گئی ہے، لیکن وہ اگر ایف سی ہمیں روکنے کے لیے بلائی گئی ہے تو اس کو بھی وہ آزما. لیکن ہمارا جو احتجاج اور لانگ مارچ ہے انتہائی پرامن ہے. ایف سی ہو، پنجاب پولیس ہو، آزاد کشمیر کی پولیس ہو، ہمارے لیے سب برابر ہیں. ہم ایف سی اور پی سی کو کنڈم اس لیے کیا تھا کہ وہ اسپیشل اس مارچ کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کی مذمت کی تھی اور اس کی مذمت ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو، بہت شکریہ.